طرح دہشت گردی کی کارروائیاں کی جائیں پاکستان میں، کشمیر میں نہتے کشمیریوں پہ گولیاں برسائی جائیں، دنیا بھر کے امن کو تباہ کیا جائے، اس چائے والے کو سکون نہیں مل رہا پرائم منسٹر بننے کے بعد. آپ دیکھیں کہ اس نے پاکستان کو FATF میں بلیک لسٹ کرانے کی کتنی کوشش کی، لیکن منہ کی کھانا پڑی. مودی کے سر میں پاکستان کی مخالفت کا آپ کہہ لیں کہ اس قدر جنون ہے کہ اپنے لوگوں کی سے کوئی فکر ہی نہیں ہے. اس کا سارا فوکس یہ کہ کسی طرح پاکستان کا امیج خراب کیا جائے، پاکستان کا امن تباہ کیا جائے. اس بندے کی سائیکی کے بارے میں ذرا سوچیں. ہمیں اکثر اس کی نفسیات کے بارے میں سوچتی ہوں کہ کیا نفسیات ہے اس شخص کی. اس کو تو سکون ہی نہیں، اس کو نیند بھی پتہ نہیں کیسے. جس میں کیا کہا گیا کہ سی پیک پر کام تیزی سے جاری ہے. بس پھر کیا تھا؟ اس بیان کے ٹھیک ایک دن بعد بھارت نے کوئٹہ میں چینی سفیر کو نشانہ بنانے کی کوشش کر دی. کوئٹہ حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی. اچھا، یہ وہی تنظیم ہے جس کو NDS اور را سپورٹ کرتی ہے. بھارت کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان سٹیبل ہو، پاکستان مستحکم ہو. سی پیک کو خطے کا گیم چینجر کہا جاتا ہے، اور بھارت نے اپنی گیم بنانے کے لیے کہہ لیں کہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا سرینہ حملے میں استعمال کیا. اور ارادہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کا تھا، ایک چینی وفد کو نشانہ بنانا، دوسرا سی پیک منصوبے کو سبوتاژ کرنا، جو پاکستان کے لیے آپ کہہ لیں کہ بڑا سیٹ بیک ہو سکتا تھا. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ دشمن کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی، اور بھارت کو سی پیک سے یہ جو اس قدر حسد ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے خطے میں پاکستان کی اہمیت یقینی طور پہ اور زیادہ بڑھ گئی نا، تو بھارت کو پاکستان کی کامیابی کیسے پسند آئے گی. اب آپ دیکھیں کہ سی پیک میں روس بھی شامل ہونا چاہتا ہے، اور ایران میں ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں. ایران سے باہمی تعاون کے جو نئے معاہدے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں، اور ایران سی پیک میں شامل ہونے میں انٹرسٹ رکھتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے. اب اس کے علاوہ روس کے راستے پوری جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں سی پیک سے جڑنا چاہتی ہیں. اب سیدھی وجہ سامنے آپ کے کہ بھارت کے کمزور معدے میں کہلے کے بعد ہضم نہیں ہو رہی اور ہو بھی نہیں سکتی، اور اس نے کوئٹہ کو نشانے پہ رکھا. حملہ کس کے ذریعے کرایا گیا؟ یہ وہی تنظیم ہے جس کے خلاف شاہ محمود قریشی صاحب اور DG ISPR بھی بہت کچھ بتا چکے ہیں، اور ان کے پاکستان میں تخریبی سرگرمیوں کے ثبوت بھی دیے جا چکے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کا کلپ ہوگا، ٹیم ذرا چلائیے گا. اب دیکھیں آپ، کلبھوشن کو دیکھ کر تو کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے. اب جیسا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اسی تنظیم کا نام لیا جو کل کے کوئٹہ حملے میں ملوث ہے، اور بلوچستان کا امن تو بھارت بہت پہلے سے خراب کرنے کے در پہ. آپ کو پتہ ہے کلبھوشن یادیو نے ایک بات کا اعتراف کیا تھا کہ اس نے کس طرح را کے ساتھ مل کر بلوچستان کو تباہی میں دھکیلنا تھا، کیا کیا پلاننگز تھیں، کیوں بھیجا گیا تھا اس کو، آپ کو پتہ ہے. اب لگتا ہے کہ بھارت کو لداخ والا واقعہ جو ہے نا وہ بھول گیا ہے کہ ان کو ایک بار پھر چین سے میرے خیال سے مار کھانی ہے. اور اس بار اگر بھارت چین کے ہتھے چڑھ گیا تو یاد رکھیے گا پھر بھارت کا جو چین ہے نا وہ باقی نہیں چھوڑے گا چین. اب جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں آپ کو بتایا تھا کہ کرونا بھارت میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، بلکہ کہہ دوں کہ کرونا نے بھارت کو جہنم بنایا ہوا تو غلط نہیں ہوگا، اور وہاں پہ جو بہترین صحت کا نظام دہلی کا وہ بھی مفلوج ہو کے رہ گیا. کرونا کے مریض سڑکوں پر گرے ہوئے ہیں، لاشیں گری ہوئی ہیں وہاں پہ، اور بے یار و مددگار پڑے ہوئے جو زندہ ہیں، جو کرونا وائرس سے لڑ رہے ہیں. اور یہ پاگل، جنونی، گھٹیا انسان، گرا ہوا انسان، چھوٹی سوچ کا مالک انسان، یہ چائے والا نریندر مودی پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہے. یہ پاکستان کے بارے میں سوچے چلا جا رہا ہے کہ پاکستان کو کس پہنچایا جائے. ایک ان کا میجر گورو آریہ ہے، نفسیاتی شخص، بکواس کرتا ہے ہمیشہ میرے ملک کے بارے میں. ذرا اس کا کلپ چلائیے گا پھر میں اس کو جواب دیتی ہوں. دیکھا آپ نے نفسیاتی شخص، یہ نفسیاتی شخص، یہ جو شخص بکواس کر رہا تھا اس کی طرف میں بعد میں آتی ہوں. ذرا یہ چلائیے گا پروڈیوسر صاحب، یہ ٹویٹ ہے جو شخص نے کیا، اسکرین پہ ذرا ٹویٹ چلائیے گا. آپ دیکھیے گا یہ اس کا کل کا ٹویٹ ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. کل اس نے یہ ٹویٹ کیا ہے، یعنی سرینہ میں جو حملہ ہوا ہے نا اس سے کچھ گھنٹے پہلے اس آدمی نے کوئٹہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر کوئٹہ میں دہشت گردی ہوتی، اب ذرا غور کیجیے گا، اگر کوئٹہ میں دہشت گردی ہوتی تو پاکستان اس کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیتا جتنا لاہور کو سنجیدہ لیتا ہے. اور اس کے ٹھیک کچھ دیر بعد، یہ پہلے کی ٹویٹ ہے، اس کے ٹھیک کچھ دیر بعد کوئٹہ میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہو گیا، خوریزی ہو گئی. کیا یہ اتفاق ہے؟ کیا آپ اس کو اتفاق سمجھتے ہیں ناظرین؟ بالکل اتفاق نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں سوچی سمجھی سازش. اب آپ دیکھیں کہ مودی کا یہ پالتو ہے نا، جس کے 4-5 پالتو جو بہت زیادہ ہی پالتو ہے نا، زیادہ تلوے چاٹتے ہیں، ان میں یہ پالتو بھی آتا ہے. یہ پاکستان میں صوبائیت پرستی کی آگ کو ہوا دے رہا ہے، علنان دے رہا ہے، لیکن یہ کبھی بھی
اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کے تمام صوبے ایک ہیں، سب کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، کوئی کسی سے جدا نہیں ہے، کسی سے الگ نہیں ہے، اور کوئی انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں، یہ پالتو پاکستان میں صوبائیت پرستی کے ساتھ فرقہ واریت کو بھی بڑھانا چاہتا ہے، اور اس کے صاف صاف الفاظ ہیں، کیا کہتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے لڑا دو۔ ارادے دیکھیں ذرا، اظہار کر رہے ہیں مسلمان کو مسلمان سے لڑا دو، پاکستان کو کمزور کر دو۔ کیا بکواس کر رہی ہے کہ فرقہ واریت کا لڈو ہماری پلیٹ میں پڑا ہے، لیکن ہم کھا نہیں رہے ہیں، تمہاری اوقات بھی نہیں کہ تم کھاؤ۔ بین الاقوامی سطح پر مذہبی آزادی پر نگاہ رکھنے والے ایک امریکی حکومت کے کمیشن نے بھارت کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی ہے، ذرا سنیے گا، جس میں بھارت کو مسلسل دوسرے برس خاص تحفظات کے حامل ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ سوچیں ذرا، اور اس رپورٹ میں اور کیا ہے، یہ بھی دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ جو شہریت ترمیمی قانون ہے اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس رپورٹ کے الفاظ کیا ہیں کہ دہلی میں ہونے والے فسادات کے دوران ہندو ہجوم کو کلین چٹ دی گئی اور مسلمانوں پر انتہائی طاقت کا استعمال کیا گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، رپورٹ میں کہا گیا ہے، اور کیا کہا گیا ہے کہ جی آسام میں تیار کیے گئے بڑے حراستی مراکز آنے والے دنوں میں مزید تباہی پھیلائیں گے۔ لو جہاد کے نام پر اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں بنائے گئے قوانین کو ظالمانہ قرار دیا گیا، اور گزشتہ برس مارچ میں نئی دہلی میں جو تبلیغی جماعت کے مرکز ہیں اس کے خلاف حکومتی کارروائیاں، بیانات بھی اس رپورٹ کا حصہ ہیں، جس کی بنیاد پر مذہبی اقلیتوں یعنی مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ہیں بھارت کے اندر مذہبی آزادی کے حالات، اور دوسری طرف دیکھیے پاکستان کو 4 حصوں میں توڑنا چاہتا ہے، فرقہ واریت کو بڑھاوا دے کر، صوبائیت کی آگ لگا کر۔ اب ضرورت